الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك
یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب عزیز وقار سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، اللہ کی عطا سے ہر چیز کو تقسیم فرمانے والے اور ہر طرح کا غیب رکھنے والے آقا نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ سے صحابہ کرام کی محبت، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی محبت کا معیار اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ذکر کیا گیا، اور یہ سب سے اہم ترین پہلو ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ ہوا کچھ یوں، میں اختصار کرتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت حالات کیا تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسلمانوں کی ظاہری حالت غربت والی تھی، اکثریت کی، صحابہ کرام میں سے اکثر غریب غربا لوگ تھے، بہت کم تھے جو معیشت کی دنیا میں اچھے خاصے معاملات رکھتے تھے۔ اکثریت صحابہ کرام کی غربت کا شکار رہی ہے، اور جو یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین، ظاہری اعتبار سے ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ جب دولت کی فراوانی ہو تو آپ اس بات کو خوب سمجھ سکتے ہیں، جس زمانے میں بھی فراوانی ہو اس زمانے کی نعمتوں کے اعتبار سے، جو ظاہری دنیاوی نعمتیں ہیں تو ان کی بھی فراوانی ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے زمانے میں ایک امیر ترین شخص ہو تو اس کے پاس گاڑی بھی ہے آنے جانے کے لیے، اس کے مکان میں بجلی نہ ہونے کی صورت کے اندر اس کے قائم مقام کوئی صورت حال، خواہ یو پی ایس کی صورت میں یا سولر کی صورت میں، جس طرح بھی وہ بھی موجود ہے، سردیوں میں ہیٹر وغیرہ، گرمیوں میں اے سی کا سسٹم، تو یہ سب دولت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس زمانے میں بھی دولت ہو تو اس زمانے کی نعمتیں اس بندے کے پاس زیادہ ہوتی ہیں جس کے پاس ظاہری دولت موجود ہوتی ہے۔ وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بھی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ لوگ بالکل کم ہوتے ہیں۔
اب یہودیوں نے، عیسائیوں نے صحابہ کرام میں جو غریب غربت ہے ان کو کہنا شروع کیا، دیکھو تمہارا مسلک اور دین حق نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ یہودی اور عیسائی کہنے لگے ہم حق پر ہیں۔ انہوں نے پوچھا کوئی دلیل؟ کہنے لگے تمہارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس فراوانی ہے، تم غربت کا شکار ہو، ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہے، تمہارے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں، ہمارے پاس فالتو مکان موجود ہیں، پہننے کے لیے تم میں سے بعض کے پاس صحیح معنوں میں کپڑا نہیں۔ غور کریں نا، جن کے کفن نہیں پورے ہوا کرتے تھے تو پہننے کے کپڑے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ ہمارے اس زمانے میں، ہمارے اس علاقہ مانا والا فیصل آباد میں اگر کوئی اجنبی شخص کی ڈیتھ ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، مر جائے، تو ہم میں سے بھلے کوئی بھی نہ جانتا ہو تو اتنا نظام ہے کہ اس کو سنت کے مطابق ہم لوگ کفن دے دیں گے۔ سنت کے مطابق مرد کے لیے 5 کپڑے، مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں کفن کے اندر، ہم اس کو سنت کے مطابق دے دیں گے۔ لیکن صحابہ کرام کے زمانے، ابتدائی زمانے کی بات یہ ہے کہ ایک کپڑا، 3 نہیں، ایک کپڑا بھی بسا اوقات صحابہ کرام کے کفن میں اتنا ہوتا کہ اگر چہرہ چھپاتے تو ان کی پنڈلیاں ننگی ہو جاتی، اگر پنڈلیوں کو چھپاتے تو ان کا چہرہ ننگا ہو جایا کرتا، اتنی غربت تھی۔ حالانکہ سنت میں کتنے کپڑے ہیں؟ 3، ان کے ہاں ایک۔ یہ کفن ضرورت ہے، کفن ضرورت وہ ہوتا ہے جو میسر آ جائے، جو میسر۔ کہنے لگے دیکھو تمہاری یہ حالت ہے، ہمارے ہاں فراوانی ہے ہر اعتبار سے۔ تو اب ظاہر ہے ایک عام انسان سے یہ بات کی جائے، بتقاضۂ بشریت اس کے ذہن میں ایک خیال گھومے گا تو صحیح کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے۔ جس طرح آج کل لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، جو امیر ہو گئے وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ ہم سے راضی ہو گئے، حالانکہ یہ اسی آیت کے شان نزول سے مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ دولت کی فراوانی رب کی رضامندی کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ جب صحابہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ مشرکین تو یوں کہتے ہیں، یہود و نصارہ، کہ مسلک ہمارا حق ہے، مذہب ہمارا ٹھیک ہے، کیونکہ ہر طرح کی فراوانی ہمیں ہے، تمہارے مسلک میں اگر حقانیت ہوتی معاذ اللہ تو تم اتنی غربت کا شکار ہوتے، کفن تک نہیں پورے ہوتے، کئی دن تمہیں کھانے کو ایک لقمہ نہیں ملتا۔ یہ حالت صحابہ کرام پہ گزری ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں یہ اپیل کی جاتی ہے، اپنی اس مشکل کو صحابہ نے رکھا، کیونکہ محبت ہے نا، یہ بھی محبت کا ایک پہلو ہے۔ جب بندے کو مشکل پڑ جائے تو وہ اسی بندے کو تلاش کرتا ہے جس سے وہ خاص طریقے سے محبت رکھتا ہو۔ کوئی اپنی مشکل میں دشمنوں کے پاس نہیں جایا کرتے، ہمیشہ اپنے محبت والوں کے پاس جایا کرتا ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا مشکل آئی ہے تو محبت تھی سرکار سے، یہ بھی محبت کا ایک پہلو تھا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ مشکل ہے، جناب جبریل امین آ گئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے محبوب، ان لوگوں نے تو اللہ کی محبت کا معیار یہ دے رکھا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو، بڑے بڑے مکانات ہوں، سواریاں ہوں، اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے دولت کی فراوانی، کھانے پینے کی فراوانی، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہوں۔ سرکار کو اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں تو آپ اس کو نشانی اور طریقہ اور علامت بتا دیں کہ اللہ کا محبوب ہوتا کون ہے، اللہ سے حقیقی محبت کرنے والا ہوتا۔ فرمایا کل محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ تمہارے دعوے ہیں نا کہ ہم ہی یعنی تم ہی تحبون اللہ، وہ جب کہتے تھے تو ہم، قرآن کا ترجمہ آیا تو تم جو کہتے ہو کہ ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، تو اس کے لیے تو ایک ہی نشانی ہے، فاتبعونی، میرے رسول کی پیروی کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا میری پیروی کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، میری اتباع کرو، پھر تمہیں کہنے کی حاجت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو میری شریعت کی پیروی کر لو، یحببکم اللہ، پھر اللہ اعلان فرماتا ہے یہ بندہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔
یہ بندہ اللہ کا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہم اس آیت پہ زیادہ کلام اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا وہ مواد رہ جائے گا جو ہم آپ کو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت سے کم از کم اتنا تو پتہ چلا نا کہ سرکار اور اللہ کی محبت میں سچا شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ یہ قرآن نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب میں الٹا ہو کے غلط سے غلط دلائل دے کر لوگوں کو جتنا مرضی قائل کر لوں، لیکن قرآن کے خلاف ہیں تو وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، جب محبت کا معیار آتا ہے، صحابہ کے زمانہ کی بات ہے، مصطفیٰ کریم کے ظہری حیات طیبہ کی بات ہے، جب محبت کا معیار پوچھا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم محبوب ہیں، صحابہ کا دعویٰ ہے کہ ہم زیادہ محبوب ہیں۔ فیصلہ اللہ نے کیا مصطفیٰ کریم کی زبان سے جاری فرما کے، فرمایا ان کو فیصلہ سنا دو، دونوں گروہوں کو، جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرے گا اس بارے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سچا کون ہوتا ہے۔ جو رسول اللہ کی پیروی کرے وہ اللہ والا بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم والا بھی ہوتا ہے۔ اب غور کریں کتنی بڑی بات ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک اور اپنے عقیدے پہ بات کہنے چلا ہوں۔ یہود و نصارہ کا کیا دعویٰ تھا کہ اللہ ہم اللہ کے محبوب